السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویرک اور آج ہم ایک انتہائی اہم سوال کے اوپر غور کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ سیاست ہے وہ کس جانب جا رہی ہے اور آگے چلتے چلتے ان کا کیا ایجنڈا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس سوال کو ایڈریس کرنے سے بھی پہلے میں آپ کے سامنے اپنی ایک ٹویٹ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹویٹ میں نے 2024 میں جب الیکشن ہوئے اس کے ٹھیک 2 دن بعد کی تھی۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی باقاعدہ حکومت بن چکی تھی، اور تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد ہی میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آنے والے دور میں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں سیاست کیسی ہوگی، اور وہاں پر اس ٹویٹ میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے میں نے یہ لکھا تھا کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ باقاعدہ نیشنلسٹ بن جائیں گے، اور یہ اتنے سخت قوم پرست بنیں گے کہ پشتون تحفظ موومنٹ بھی ان کے سامنے چھوٹا سا بچہ محسوس ہوگی۔ اور اس کے بعد ان کا اپنی حکومت کے اختتامی سالوں میں جو بیانیہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ اگر اس دفعہ آپ نے ہمیں ووٹ کیا تو اگلی دفعہ ہم آپ کو آزاد خیبر پختونخوا لے کر دکھائیں گے اور ہم آپ کو پاکستان توڑ کر دکھائیں گے۔ یہ تحریک انصاف کا بیانیہ تھا جو کہ آج سے تقریباً میرے خیال سے اب 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ 2.5 سال پہلے میں نے پریڈکٹ کیا، اور آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں تحریک انصاف کے حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال وادی تیرہ کا یہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ خود تحریک انصاف کی ضلعی انتظامیہ لوگوں سے مذاکرات کرتی ہے، خود تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نومبر میں 4 ارب روپے کا بجٹ منظور کرتی ہے، خود تحریک انصاف کی صوبائی حکومت 26 دسمبر کو ایک خط نکالتی ہے اور اس میں کہتی ہے کہ وادی تیرہ کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو خوراک، پانی، ٹرانسپورٹ، ہر چیز دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی جب وہ لوگ برف باری میں پھنستے ہیں تو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اچانک ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے فوج کروا رہی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حیران کن فیکٹ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کا اس وقت آپریشن کا کوئی پلان نہیں، نہ کوئی ایسا آپریشن پلان کیا جا رہا تھا۔ پاکستانی فوج صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتی ہے، اور آپ خود بھی ایک دفعہ سوچیں کہ ایک علاقے میں اگر 6 فٹ برف ہے یا 8 فٹ برف ہے تو کیسے اس پورے علاقے کی کامبنگ یا اس کی پوری صفائی ہوگی، یہ چیز ذہن میں ہی نہیں آتی۔ تو یا تو آپ ان لوگوں کو اکتوبر میں ہی خالی کروا دیتے تو پھر ہمیں سمجھ آتا کہ چلیں نومبر دسمبر میں کوئی آپریشن ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کر نوٹیفیکیشن ڈیلے کیا گیا، اور اس کے بعد جون سا ہے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ فوج جی آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد اگر آپ ایک اور چیز پر نوٹس کریں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ سہیل افریدی اب جو تقریریں کر رہے ہیں ان پہ ان کی زبان اردو نہیں رہی، وہ زبان پشتو میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی یہ ٹرینڈ آبزرو کیا تھا کہ 2018 میں جب منظور پشتین کو اچانک ہی پاکستان کے میڈیا چینلز پر دعوت دینی شروع کی گئی تو منظور پشتین ان چینلز پر بیٹھ کر اردو میں جو باتیں کرتے تھے وہ سننے میں بڑی خوبصورت لگتی تھی کہ یار یہ اردو میں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنے علاقے میں جاتا تھا اور پشتو میں باتیں کرتا تھا تو وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں کہ آپ علی وزیر کو دیکھیں کہ اب تو خیر وہ جیل میں ہے، لیکن جب وہ ادھر پنجاب آتا یا کہیں اور آتا اور ادھر بیٹھ کر تقریریں کرتا تو کہتا کہ پاکستانی ریاست بری ہے، ہمارے وسائل کھائے گئے۔ لیکن جب وہ اپنے علاقے میں جاتا تو اپنے علاقے میں جا کر جو پشتو میں تقریریں کرتا اس میں وہ یہ بھی بولتا کہ پاکستانی فوج میں تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ پنجابیوں کو بار بار وہ شخص کالیا بولتا کہ یہ کالیا پنجابی جو سے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو پشتو کا چونکہ انہیں پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو یا پاکستان کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے یا صحافی ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم پشتو میں ایسی باریک وارداتیں ڈال سکتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ کو مہرنگ لنگو میں بھی ہوتی نظر آئی کہ جب وہ ادھر آتی ہے تو وہ بیٹھ کر بڑے آرام سے اردو میں تقریریں کرتی ہے جسے سن کر لوگ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے علاقے میں جاتی ہے تو وہاں پر بیٹھ کر آزاد بلوچستان کے قومی ترانے اپنی تقریروں سے پہلے پلے کرواتی رہی ہے، بلکہ ادھر بیٹھ کر باقاعدہ یہ بلوچی زبان میں وہ لوگوں کو بھڑکاتی بھی رہی ہے۔ تو ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، اور ایک ہی چیز جو سی ہے وہ چل رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ بریگیڈیئر سعد اللہ خان صاحب ہیں، اور انہوں نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا، ایک ایک چیز کے اوپر ان کی گرپ تھی، تو اس معاملے پر انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک بک بھی لکھی ہے۔ ان کی بک میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی۔ انہوں نے کہا کہ 1970 اور 71 میں جو بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس کے نتیجے میں بہت زیادہ تباہی ہوئی، لوگوں کی جان و مال گئی، تو میں اس طوفان کے دوران پاک فوج کے ساتھ لگ کے لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ پورا علاقہ جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، وسائل بھی کم تھے، بھارت نے پاکستان سے چیزیں بھی روکی ہوئی تھیں، تو جو ہمارے پاس اس وقت اویلیبل چیزیں تھیں وہ ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عوامی لیگ کا ایک وفد ہمارے پاس آیا جس میں شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے آ کر ہمیں بولا کہ جو کام پاک فوج کر رہی ہے اس کی مثال نہیں بنتی، آپ لوگ باقاعدہ
یہاں کی عوام کی وہ خدمت کر رہے ہیں جس کے احسان کو ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے. تو آپ سب کو سلام ہے. تو بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو میں نے ان کو بولا کہ سر دیکھیں ہم اتنے مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ جا کر میڈیا پر بھی یہ چیزیں بولا کریں, لوگوں کے سامنے یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو بریگیڈیئر سعد اللہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے جب اخبار آیا اس میں میں نے پڑھا کہ شیخ مجیب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کے سارے وسائل جو ان سے فوج لوٹ کر کھا گئی اور ہمارے لوگوں کے بدن سے ماس جو ان سے یہ لوگ نوچ رہے ہیں. تو ایک دن پہلے جب شیخ مجیب وزٹ کرتا ہے تو وہ ان کو یہ بات کرتا ہے, اور جب اگلے دن میڈیا میں بیانیہ دینا ہوتا ہے, اپنا سیاسی بیانیہ چلانا ہوتا ہے, تو وہ بیٹھ کر الگ بات کرتا ہے. وہی چیز آپ کو ابھی خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم لوگوں کی مدد بھی کریں گے, پیسے بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, لوگ اپنی مرضی سے والنٹری موومنٹ کر رہے ہیں, گرینڈ جرگے کے نتیجے میں کر رہے ہیں, خط میں لکھا ہے, صوبائی حکومت کا خط ہے. لیکن ایک مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے اور سیکیورٹی آپریشن کیا جا رہا ہے, حالانکہ کوئی آپریشن بھی پلان نہیں, برف میں آپریشن ہو ہی نہیں سکتا. اور اس طریقے کا بیانیہ بنا کے اب کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف بول رہی ہے کہ جی ہم ان سارے قبائل کو اکٹھا کریں گے, کیونکہ اب یہ تقریباً 90,000 لوگ ہیں اور یہ ہر سال ہجرت کرتے ہیں. جان بوجھ کر ان کی ہجرت روکی گئی پہلے اسی نوٹیفیکیشن کے انتظار میں, اور پھر انہیں موسم میں پھنسایا گیا. صرف ایک چیک پوائنٹ قائم کیا گیا جس میں ان لوگوں کے CNIC وغیرہ چیک کیے جاتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ 90,000 لوگ ہیں اور ایک پوائنٹ پر ان کے شناختی کارڈ چیک ہو رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب ان لوگوں کو باقاعدہ ہفتے اتوار کو اکٹھا کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ ایک اور چیز پر نوٹس کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سہیل افریدی نے اپنی جو تقریریں کرنی شروع کی ہیں وہ تقریریں بھی اب پشتو زبان میں ہو رہی ہیں, اردو میں نہیں ہو رہی. پشتو زبان میں جب وہ تقریروں کا آغاز کر رہا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ پشتونوں کے سر کاٹنے کے پیسے لیے جا رہے ہیں. یا آپ اس کی تقریر جا کر ایک دفعہ سرچ کریں, اب تو ہے کچھ لوگوں نے اردو سب ٹائٹل بھی لگا دی ہیں. تو پشتونوں کے سروں کا سودا کیا جا رہا ہے. ساتھ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دہشت گردی کہاں سے آئی, کون لایا, حالانکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ عمران خان نے خود اعتراف کیا کہ میں لے کر آیا, لیکن نہیں. اور پھر ساتھ اس طرح کی جذباتی تقریریں بھی کرے گا, وہاں پر لوگوں کو کھڑا بھی کرے گا, وہاں پر بیٹھ کر اب انہوں نے کیا کرنے ہیں, آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستانی ریاست کے اوپر الزام لگانے شروع کر دینے ہیں. وفاق کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے جعلی الزامات لگانے شروع کر دینے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کا کوئی بھی اس وقت ڈیولپمنٹ بیسڈ ایجنڈا آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور ایک بھی دفعہ انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کہ بھائی جان ہم لوگوں کی مدد کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف ایک چیز کا ملا ہے, وہ یہ کہ ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا بھی نہیں. تو اب یہ پوری جب سچویشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہاں پر آج جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ آنے والے دور میں تحریک انصاف کی سیاست کس جانب کا رخ کرنے جا رہی ہے. تو پہلے میں نے آپ کو اپنی پریڈکشن بتائی 2 سال پہلے والی. اب میں آپ کے سامنے 2 سینیریوز رکھ رہا ہوں, اور میرا اندازہ ہے کہ ان میں سے جو ایک سینیریو ہے وہ باقاعدہ تحریک انصاف امپلیمنٹ کرے گی. اور ہمارے اگر ریاستی اداروں کو ان کو سمجھنا ہے تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو براہ مہربانی ذرا ان دونوں سینیریوز پر غور کر لیں. اس میں سینیریو 1 کیا ہوگا؟ اس میں ایک چیز جو سی ہے وہ کانسٹنٹ ہے. جس طرح وہ میتھ کے ہم سوال حل کرتے ہیں تو ایک چیز کانسٹنٹ رہتی ہے, وہ چیز یہ ہے کہ عوام تحریک انصاف کی صوبائی حکومت سے خوش نہیں ہوں گے. یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ کانسٹنٹ رہے گی, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا فوکس ہی عوام نہیں, تو یہ چیز تو ہونے نہیں جا رہی کہ وہ عوام کو خوش کر دیں. تو اب ان کے پاس صرف 2 آپشن ہیں. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ اب سہیل افریدی آنے والے دور میں ایک ایسا بیانیہ لے کر چلے گا جس میں وہ وفاقی حکومت کے اوپر بار بار الزامات لگانا شروع کر دے گا, پاک فوج کو بار بار ٹارگٹ کیا جائے گا, بار بار یہ بولا جائے گا کہ پختونوں کے سر کا سودا کیا جا رہا ہے, اور یہی نیریٹو لے کر اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جتنا ساؤتھ کے پی کا بیلٹ ہے اس کو ہم پاک فوج کے خلاف ابھاریں. ایک جو اس کا دوسرا فیکٹر آتا ہے وہ یہ فیکٹر آتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں ریاستی اداروں کے خلاف کرتے ہیں تو مقامی آبادی سے بہت سے لوگ جذباتی ہو کر, کیونکہ تعلیم تو تحریک انصاف نے عام نہیں کی. آپ اندازہ کریں کہ 2013 میں وہاں کا لٹریسی ریٹ خیبر پختونخوا کا 53% تھا, جو کہ اب 51% پہ آ گیا. یہاں سے انہوں نے کیا کنکلوژن نکالا کہ اگر لوگوں کا شرح خواندگی کم ہوگا ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی, ہم 3 دفعہ الیکشن جیتیں گے. تو اب یہ کیا کریں گے کہ لوگوں کو بھڑکائیں گے. اور اس کے بعد سینیریو 2 میں اگر ہم جائیں تو انتخابات جب اگلے آنے والے ہوں گے ان سے 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے یہ لوگ کوئی ایسی گھٹیا حرکت کریں گے کہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ ان کو کسی طریقے سے ختم کر کے گورنر راج نافذ کیا جائے, اور پھر یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے. تو یہ میری ایک پریڈکشن ہے جو کہ میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں.
اور اس کی میرے پاس کیا وجہ ہے کہ میں اس چیز پر یقین کرتا ہوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پی ٹی آئی کا ایک سابقہ پیٹرن دیکھ لیا ہے کہ جب بھی وہ حکومتیں قربان کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ جو ان سے جذباتی ہو جاتے ہیں، تو اس دفعہ انہوں نے یہی کھیل کھیلنا ہے. اور اس میں یہ کیا ان کے پاس آپشن ہو سکتے ہیں؟ آپشن 1 یہ ہے کہ یہ کو افغانستان کے ساتھ ایز این انڈیویجول صوبہ ڈیل کرنا شروع کر دیں، اس طریقے سے کہ پاکستانی ریاست کو پسند نہ آئے، کہ یہ بولیں کہ جی بارڈر کھول دیں، ہم زبردستی بارڈر کھلوائیں گے، اور اس طرح کی حرکتیں کریں کہ زبردستی ان کو نکالا جائے. یا پھر اس کے علاوہ پھر جو وفاق کے اوپر یہ لوگ حملے کرتے ہیں، اب چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی پبلک سپورٹ کم ہے تو ایسی حرکت نہیں کر رہے، یا کوئی ایسی حرکت کریں گے جس میں ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے ہمارے کو بندوں کو نقصان ہو، کو لوگ جانوں سے جائیں. تو تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے اس وقت اسی ایجنڈے کے اوپر کار فرما ہے. لیکن میں اس کے ساتھ جاتے جاتے ایک پازیٹیو چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سہیل بزدار ہے یہ بھی اپنے پری ڈیسیسر عثمان بزدار کی طرح ہی نااہل ہے. تو اگر یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے کارٹونوں اور کریکٹرز کے ساتھ یہ بیٹھ کر پاکستان کو توڑ دیں گے تو یہ ان کی نااہلی ہے، کیونکہ یہ اتنے نااہل ہیں کہ اگر یہ پاکستان توڑنا بھی چاہیں تو اس میں بھی نااہل ہی ثابت ہوں گے. یہ چیز میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا. البتہ ان لوگوں کے جو جھوٹ فریب اور مکار ہیں، چونکہ ہم ان کو اندر سے جانتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. بہت شکریہ.